خطبہ جمعہ کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اینڈ میں شیئر کروں گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مخالفین کو جواب دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر پڑھ کر سنائی۔ اس تحریر میں اس اعتراض کا تفصیلی جواب موجود تھا جو مخالفین احمدیوں سے کرتے ہیں کہ احمدی نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند قرار دیتے ہیں۔ حضور انور نے نہایت وضاحت اور حکمت کے ساتھ اس الزام کی حقیقت بیان کر دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایسی پاکیزہ اور دل کو چھو لینے والی تحریر پڑھ کر سنائی جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوگی کہ یہ اعتراض سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔ در حقیقت جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی، خاتم النبیین اور تمام انبیاء سے بلند مقام والا نبی مانتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اعلیٰ عرفہ اور بے مثال مقام ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تمام تحریروں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شان اور مرتبے کو جس محبت، ادب اور عقیدت سے بیان فرمایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے باوجود مخالفین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ احمدی نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو کم سمجھتے ہیں۔ اگر واقع ایسا ہوتا تو پھر مخالفین کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیفات اور جماعت احمدیہ کی دیگر جماعتی کتب کو عام لوگوں کے لیے کھلا رکھتے تاکہ لوگ خود ان کتابوں کا مطالعہ کر کے فیصلہ کر سکتے کہ ان میں کیا لکھا ہے۔ لیکن اس کے برعکس انہوں نے سب سے بڑا نقصان یہ کیا کہ جماعتی کتب یعنی جماعت احمدیہ کی وہ تمام کتابیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے شائع کی گئی تھیں، پاکستان میں ان پر پابندی لگا دی گئی۔ نہ لوگ ان کتابوں کو اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں آن لائن صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر وہ طریقہ اختیار کیا گیا جس کے ذریعے سے یہ کتابیں عام انسان کی پہنچ سے دور کر دی جائیں تاکہ کوئی شخص ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور کسی کو بھی ان تک آسان سے رسائی حاصل نہ ہو۔ یہی بات دراصل ان کے جھوٹے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ایک طرف انہوں نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جو کہ ایک الگ موضوع ہے، السلام علیکم لینے پر کافر قرار دیا، اور دوسری طرف جماعتی کتب پر بھی پابندی لگا کر خود اس بات کا ثبوت دے دیا کہ وہ سچائی سے خوفزدہ ہے۔ اگر ان کتابوں میں واقع وہ باتیں ہوتی جو مخالفین بیان کرتے ہیں، اگر ان میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی تو پھر ان کتابوں کو پڑھنے سے روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگوں کو خود پڑھنے دیا جاتا تاکہ وہ خود فیصلہ کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں میں حقیقی اسلام کی تعلیمات موجود ہیں، وہ تعلیمات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی اور جن کی تشریح و وضاحت آپ کے خلفاء نے بھی کی۔ ان تحریروں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم و تعظیم اور محبت بیان کی گئی جس کی مثال اس سے پہلے اس انداز میں نہیں ملتی۔ اس لیے ان کتابوں کو لوگوں سے دور رکھا گیا تاکہ سچ سامنے نہ آ سکے، اور عام لوگ صرف بعض مولویوں کی باتوں پر ہی یقین کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ وہ خود پڑھے، خود سمجھے اور حق و باطل میں فرق کر سکے۔ کتابوں پر پابندی، سوچ پر پہرے اور سچائی کو چھپانا کبھی بھی حق کی علامت نہیں ہو سکتا۔ آپ سب یہ ویڈیو لازمی سنیں اور خاص کر ہمارے مخالفین، اور فیصلہ کریں کہ وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے مخالفین ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کو زیادہ مقام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہر احمدی کو بچائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کی انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں ہے۔
افسوس کہ جیسا کہ حق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجہ پر محبت کی اور انتہائی درجہ پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین اور آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہے، سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار افادہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اسی نبی کے ذریعے سے پائی، اور زندہ خدا کی شناخت ہمیں اسی کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی ہے، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا ہے۔ اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے، اور اسی وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ وہ لوگ جو اس غلط خیال پر جمے ہوئے ہیں کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاوے یا مرتد ہو جائے اور توحید پر قائم ہو اور خدا کو وحدہ لا شریک جانتا ہو وہ بھی نجات پا جائے گا، اور ایمان نہ لانے یا مرتد ہونے سے اس کا کچھ بھی حرج نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ در حقیقت توحید کی حقیقت سے ہی بے خبر ہیں، مگر صرف واحد سمجھنے سے نجات نہیں ہو سکتی، بلکہ نجات تو دو امر پر موقوف ہے، دو باتیں جس سے نجات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ یقین کامل کے ساتھ، اور نمبر دو یہ کہ ایسی کامل محبت حضرت احدیت جل شانہ کی اس کے دل میں جاگزین ہو کہ جس کے اصطلاح اور غلبے کا یہ نتیجہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت عین اس کی راحت جان ہو، جس کے بغیر وہ جی ہی نہ سکے، اور اس کی محبت تمام اغیار کی محبتوں کو پامال اور معدوم کر دے۔ یہی توحید ہر جگہ کلمہ مطابق گو کے ہاتھوں مشکلات میں گرفتار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غیر صلی اللہ علیہ اسلام وسلم مخالف لوگ حاصل ہی بے نہیں ہو دھڑک سکتی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے حاصل ہیں۔ نہیں ہو سکتی۔ بہت دعا کریں اس کا اللہ جواب یہ تعالیٰ ہے کہ خدا کی اسرائیلی ذات حکومت غیب اور الغیب امریکہ کی حکومت اور بڑی طاقتوں کے ہاتھوں کو روک نہایت سکتا مخفی ہے، واقع ہوئی، اس کے ہاتھ میں سب طاقت ہے، وہ عقول لیکن اس کے انسانیہ لیے محض اپنی طاقت سے مسلمانوں کو بھی دریافت نہیں کر سکتی، اپنے عمل اور کوئی برہان اللہ عقلی تعالیٰ کی ان رضا کی کے مطابق پر ڈھالنے ہوں دلیل گے، نہیں ہو سکتی۔ اور بھائی ہونے کا اور نمونہ صحیح بننا ہوگا، صرف اس حد تک آپس ہے کے کہ اختلافات اس کو عالم ختم کی کرنا صنعتوں پر ہوگا نظر جو کر ہمیں کے نظر نہیں آ رہے کہیں، انسانے کی ضرورت تبھی محسوس اللہ ہو، تعالیٰ کی مگر مدد کا وعدہ ضرورت بھی کا پورا محسوس ہوگا، کرنا اور شے ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہو اور سکتا۔ اس درجہ ایک عین مومن بن یقین کے تک رہنا پڑے گا پہنچنا مسلمانوں کو۔ کہ جس خدا کی اللہ ضرورت تعالیٰ شروع ہمیں کی بھی گئی ہے وہ اور در تمام موجود مسلمانوں کو بھی ہے۔ بھی اس کی توفیق اور عطا بات فرمائے۔ عقل سے صرف اتنا پتہ لگ سکتا ہے کہ خدا ہے، لیکن اتنا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جتنا، لیکن یہ نہیں پتا کہ کون ہے، اور چونکہ عقل کا طریق ناقص اور ناتمام اور مشتبہ ہے، اس لیے ہر ایک فلسفی محض عقل کے ذریعے سے خدا کو شناخت نہیں کر سکتا، بلکہ اکثر ایسے لوگ جو محض عقل کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کا پتہ لگانا چاہتے ہیں آخرکار دہریہ بن جاتے ہیں، اور مصنوعات زمین و آسمان پر غور کرنا کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور خدا تعالیٰ کے کاملوں پر ٹھٹھا اور ہنسی کرتے ہیں، اور ان کی یہ حجت ہے کہ دنیا میں ہزارہ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کے وجود کا ہم کوئی فائدہ نہیں دیکھتے، اور جن میں ہماری عقلی تحقیق سے کوئی ایسی صنعت ثابت نہیں ہوتی جو سانے پر دلالت کرے۔ عقل سے سوچتے ہیں تو بعض چیزیں ان کو نظر آتی ہیں جن کے وجود کا کوئی دلیل نہیں کہ کیوں موجود ہیں، بلکہ محض لغو اور باطل طور پر ان چیزوں کا وجود پایا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ لوگ، افسوس وہ نادان نہیں جانتے کہ عزم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا۔ جس چیز کا علم نہیں ہوتا اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ اس قسم کے لوگ کئی لاکھ اس زمانے میں پائے جاتے ہیں، اور اب تو کروڑوں میں آج کل ہیں، جو اپنے تئیں اول درجے کے عقل مند اور فلسفی سمجھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے وجود سے سخت منکر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی عقلی دلیل زبردست ان کو ملتی
تو خدا تعالیٰ کے وجود کا انکار نہ کرتے، اور اگر وجود باری جل شانہ پر کوئی برہان یقینی عقلی ان کو ملزم کرتی تو وہ سخت بے حیائی اور ٹھٹھے اور ہنسی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے وجود سے منکر نہ ہو جاتے۔ بس کوئی شخص فلسفیوں کی کشتی میں بیٹھ کر طوفان شبہات سے نجات نہیں پا سکتا۔ پھر فلسفیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ یا ان کے سوچ پہ چلو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم شبہات سے نجات پا جاؤ گے۔ ایک طوفان شبوں کا جو ان فلسفیوں کے دلوں میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہو رہے ہیں، بلکہ ضرور غرق ہوگا، اور ہرگز شربت توحید خالص کو میسر نہیں آئے گی۔ اب سوچو کہ یہ خیال کس قدر باطل اور بدبودار ہے کہ بغیر وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید میسر آ سکتی ہے اور اس سے انسان نجات پا سکتا ہے۔ بس توحید کا پتہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی موجود کا پتہ کرنا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو گہرائی میں جا کے دیکھنا ہوگا۔